مالی کو گالی دینے پر سی بی اے یونین کا احتجاج، ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ظہیر احمد کو کرسی سے اٹھا دیا۔ صدر سی بی اے یونین پی ایچ اے نے کہا 7 دن میں ڈائریکٹر کو نہ ہٹایا گیا تو کام چھوڑ ہڑتال کریں گے۔ سرکاری اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن اور لیو انکیشمنٹ کے فیصلے پر اساتذہ کا علامتی احتجاج، ڈی سی آفس فیصل آباد کے سامنے نعرہ بازی، چنیوٹ میں ایپ کا ملازمین کا مظاہرہ، کہا ساری زندگی ملازمت کو دی، آخر پر ملنے والا صلہ بھی چھینا جا رہا۔ آن لائن بیگو ایپ کے ذریعے منی لانڈرنگ کا ایک اور بڑا سکینڈل، ایف آئی اے ورچوئل بیگو ڈائمنڈ کی خرید و فروخت کے ذریعے حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی، فیصل آباد میں ہنڈی کے 23 اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا گیا، مرکزی ملزم عامر سمیت 7 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ فیول بحران، پی آئی اے پرواز بھر نہ سکی اڑان، پی ایس او کا قومی ایئر لائن کو فیول دینے سے انکار، فیصل آباد سے کراچی کی پرواز پی کے 341 تاخیر کے بعد منسوخ، مسافر پریشان، ایئرپورٹ پر پی آئی اے عملے سے تلخ کلامی۔ حکومت کے غیر ملکی سرمایہ کاری کے دعوے مگر مقامی صنعتکار ملکی معاشی حالات سے مایوس، سرمایہ ملک سے باہر منتقل کرنے لگے، ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں بھی نمایاں کمی، رواں سال ٹیکسٹائل برآمدات $16 ارب رہیں۔ کمشنر سلمت سعید کا انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسپتال کا دورہ، بجٹ استعمال کرنے اور ڈاکٹروں کی کمی دور کرنے پر بات چیت۔ الائر ہسپتال فیصل آباد کے لیے فنڈز منظور، 1.36 ارب سے تزئین و آرائش کی جائے گی، صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی نے منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ کی جھنگ کی عوام کے لیے بڑی کاوش، جھنگ سٹی میں مجزا جناح پارک کی اراضی 33 ایکڑ سے بڑھا کر 63 ایکڑ کر دی گئی۔ ادھر کچا پکا احمد پور روڈ سے آبادی رضا خان سیال تک سڑک کی تعمیر کے لیے فنڈز جاری، 50 لاکھ روپے کی لاگت کی جائے گی۔ طوفان الاقصی آپریشن، حماس کے حملے نے اسرائیل کو چونکا دیا، بوکھلاہٹ کا شکار اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، متعدد مساجد شہید، جنگ کے عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں، اسرائیلی فورسز نے اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا، غزہ پر اسرائیلی بمباری کے خلاف فیصل آباد میں سول سوسائٹی کا احتجاج۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت جاری، فیصل آباد میں مذہبی اور تاجر رہنماؤں کی مذمت، مرکزی صدر سنی تحریک ثروت اعجاز قادری نے کہا مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، چیئرمین مکی کلاتھ مارکیٹ شیخ محمد یوسف، مولانا عرفان چٹھا، ایوب عوان، وحید قادری، عمیر گجر، مولانا نور حامی، سرفراز قادری، مفتی محسن، میاں کاشف محمود، حاجی منیر احمد نورانی سمیت دیگر کی شرکت۔ جی سی یونیورسٹی نیو کیمپس فیصل آباد میں پسماندہ کمیونٹیز اور اقلیتوں کے لیے امن اور ہم آہنگی کے فروغ کے موضوع پر سیمینار، وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مشال ملک کا خصوصی خطاب، کہا عالمی امن کے لیے مظلوم کا ساتھ اور بھائی چارے کی فضا کو فروغ دینا ہوگا۔ سیشن جج محمد ساجد علی عوان کی شورکوٹ کچہری آمد، تقریب میں شرکت، خصوصی خطاب کیا، صدر شورکوٹ بار سجاد حسین سیالفی، ڈی پی او جھنگ ملک طارق محبوب سمیت دیگر شریک ہوئے۔ چیئرمین ڈرگ کورٹس کی اولڈ ایج ہوم آمد، خالد جاوید بخاری نے بزرگوں سے ملاقات کی، کپڑے بھی تقسیم کیے، انچارج رابعہ خالد نے انتظامات بارے بریفنگ دی۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریاں، فیصل آباد میں لیگی کارکن پرجوش، لال پور ہاؤس میں سٹی صدر یوتھ ونگ نون لیگ آصف کسانہ کی زیر صدارت اجلاس، عہدیداران کی کثیر تعداد نے شرکت کی، فیصل آباد کی لیگی خواتین بھی متحرک، سٹی صدر ویمن ونگ نجمہ افضل کی زیر صدارت کارنر میٹنگ، حلقہ پی پی 112 حجویری ٹاؤن سے کارکن شریک، پی پی 114 سے ورکرز کنونشن، لیگی عہدیداران اور کارکنان کی بڑی تعداد شریک، رہنما لیگ شفیق گجر نے کہا ملک کو ڈی فالٹ ہونے سے بچایا۔ جنگ سے سابق رکن صوبائی اسمبلی یعقوب شیخ کی پیٹرن ان چیف استحکام پارٹی جہانگیر ترین سے ملاقات، ملکی اور علاقائی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، انتخابی حکمت عملی پر بھی بات چیت۔
فیصل آباد میں انجمن تاجران ینگ ٹریڈرز کا اجلاس، چیئرمین سپریم انجمن تاجران سٹی مجسٹریٹ شاہد رزاق سکہ نے صدارت کی۔ شاہد رزاق سکہ بولے، چاہتے ہیں کہ نیا ٹیلنٹ سامنے لایا جائے، نوجوانوں کو موقع دیا جائے تو انجمن تاجران ترقی کرے گی۔ ویمن امپاورمنٹ اور انسداد منشیات کے لیے اسٹوڈنٹ گالا، گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں لائل واریئرز کے تعاون سے رنگ بکھیرے گئے۔ معاون خصوصی وزیراعظم برائے انسانی حقوق مشال ملک، کمانڈر اینٹی نارکوٹکس فورس بریگیڈیئر سکندر حیات، وائس چانسلر ڈاکٹر ذل ہما ناسلی، چیئرمین لائل واریئرز میجر ریٹائرڈ تاثیر اکرام رانا اور دیگر شریک۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج سمن آباد میں سحر بناسپتی کے کوکنگ مقابلے، تقریب کی صدارت مارکیٹنگ مینیجر محمد اویس نے کی۔ کوکنگ مقابلے میں 3 ٹیمیں منتخب، سوالات کے جوابات دینے پر طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔